شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما ہوا الا ذکر للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ القلم کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں کہ جب مشرکین کے معبودوں کے خلاف کوئی بات کرنا اس طرح سے تھا جیسے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا جائے۔ وہ اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے راستے کو تک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، آپ کو، آپ کے پیروکاروں کو، کہ یہ مشکل حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے، سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ تو فرمایا کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں ان سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو، یعنی آپ اس میں پریشان نہ ہو، آپ پیغام کو پہنچاتے رہیں، ان کے انجام کی فکر نہ کریں، یہ میرے ذمہ ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم اس طرح سے ان کو ان کے انجام کی طرف کھینچ لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی یہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب اچھا ہے، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہی ان کی شامت کا باعث بنے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی ان کی ایک مہلت عمل ابھی باقی ہے، مہلت عمل پورا ہونے کے بعد یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تو فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِ مَتِينٌ، میری چال بہت تیز ہے، یعنی اللہ کی جو تدبیر ہے وہی کارگر ہوتی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، کیا آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہیں؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کہ جس کی چٹی کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یعنی آپ تو ایک بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے فائدے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کے اچھے انجام کے لیے، لیکن یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ اس کام پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے ان سے، بے لوث ہو کر آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جسے یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ لوگ آخرت سے بے فکر ہیں، بے نیاز ہیں، حالانکہ انسان کو یہاں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی کمائی ہے جو وہ اس دنیا میں لے کر جائے گا اس دنیا سے، کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ فاصبر لحکم ربک، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ جلد ایمان لے آئیں اور اس راستے سے باز آ جائیں جو کہ تباہی کا راستہ ہے، بڑے فکر مند تھے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین کی ہے کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کو لیا ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے،
اور قوم مخالفت کر رہی تھی، بالآخر قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور وہ وقت آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا، یعنی کس طرح سے دیکھیں ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا ان کو۔ تو فرمایا کہ آپ اس مچھلی والے کی طرح سے نہ ہو جائیے۔ اذ نادا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، وہو مکظوم، جب وہ بہت ہی یعنی کہ حالت میں تھا ایسے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ ایک پکڑ کی شکل تھی، احساس دلانے کے لیے غمزدہ تھے وہ، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہہ میں، یعنی بہت غم کی حالت میں تھے کہ یہاں سے اب کیسے نکلا جائے گا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت، اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء، تو وہ چٹیل زمین پر پھینک دیا جاتا، وہو مذموم، جب کہ وہ مذموم تھا، یعنی مذمت زدہ تھا، اس کیفیت میں تھا۔ تو دیکھیں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یاد کیا، اپنے رب سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو سمندر سے نکال کر باہر چٹیل میدان پہ پہنچا دیا۔ اور پھر وہاں بھی ان کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمکنار کیا کہ فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کر لیا، پھر فجعلہ من الصالحین، اور انہیں صالحین میں شمار کیا۔ یعنی جب اپنے غلطی کا احساس ہو جائے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر یعنی جب اللہ سے رجوع کرتا ہے انسان، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مدد کی درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے وہ تسبیح کی تھی کہ لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، سبحانہ کا، پاک تو تیری ذات ہے۔ یعنی انسان بہرحال انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، کمزوری ہے انسان کے ساتھ، اور اللہ تو پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک زیادتی کرنے والا تو میں ہی تھا، یعنی میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو جب یہ احساس ہو جائے کسی شخص کو اپنی غلطی پر، اپنی کمزوری پر، اور اللہ سے جب وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ مایوس نہیں کرتا اپنے بندے کو۔ اللہ کو تو اصلاح مطلوب ہے، جب بندہ اپنی اصلاح کی طرف آ جائے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ سزا دے، اللہ کو کیا ملے گا سزا دے کر۔ تو فرمایا کہ فاجتباہ ربہ، پس اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کر لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے صالح لوگوں میں شمار کر لیا۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، یعنی جو بھی پڑھنے والے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے غلطی پر، کمزوری پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور ان منکرین حق کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کلام حق کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ اچک لیں گے، یعنی بڑے غصے سے بھر جاتے ہیں اس کلام میں نصیحت کو سن کر، گوارا نہیں ہے ان کو یہ سننا، تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو اچک لیں گے، یعنی بڑے غیظ و غضب کا یہ اظہار کرتے ہیں آپ سے کلام نصیحت کو سن کر۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں جواب میں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ شخص ضرور دیوانہ ہے، مجنون ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ، حالانکہ آپ صاحب حکمت ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں وہ حکمت سے لبریز ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کلام حکمت ہے، یہ حکمت سے لبریز کلام ہے یہ۔ اور یہ اس کو دیکھیں کیا سمجھتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں تو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ کلام تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تمام جہان والوں کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے یہ کلام نصیحت ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے
قیامت تک کے لیے یہ کلام نصیحت ہے۔ یہی سبق، یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ اس کلام نصیحت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے لیے خود اس کا عکس بننا ہے، یعنی اپنی ذات میں اس کو سموئیں، اس کی تعلیم کو اپنائیں، تاکہ لوگ عملی طور پر دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کو اپنایا ہے ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، کیونکہ بات میں اثر کردار سے ہوتا ہے۔ جب بات کرنے والا اچھے کردار کا حامل ہوتا ہے، جب اس میں اس تعلیمات کا اثر ہوتا ہے، تو پھر تعلیمات دوسروں پر بھی مؤثر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔